آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور دل کی عطا گہرائیوں سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے وقت نکالا اور یہاں تشریف لائے۔ اور اس کے بعد میں تمام علماء کرام اور مشائخ الزام جو ملک کے طول و عرض سے سفر فرما کر یہاں تشریف لائے، آپ سب کو دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں اور آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے شفقت فرمائی، سفر فرمایا اور یہاں تشریف لائے۔ الحمدللہ جناب وزیر اعظم صاحب، اس وقت یہ جتنی شخصیات آپ کے سامنے تشریف فرما ہیں، یہ ان میں سے کوئی بھی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ یہ ایک نمائندہ اجتماع ہے۔ تمام مشائخ الزام لاکھوں کی تعداد میں اپنے ارادت مندوں کا حلقہ رکھتے ہیں اور تمام علماء اکرام ہزاروں کی تعداد میں اپنے فالورز اور لسنرز رکھتے ہیں۔ جناب عزت مآب وزیر اعظم، یہ لاکھوں لوگوں کے نمائندگان آپ کے سامنے تشریف فرما ہیں۔ یہ وہی شخصیات ہیں جن کے آباء و اجداد اور اکابرین نے تحریک پاکستان میں ایک زندہ روح پھونکی تھی اور قائد اعظم کے دست و بازو بنے تھے۔ آج بھی جناب وزیر اعظم استقام پاکستان اور پاکستان کو ریاست مدینہ کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے جو قدم اٹھایا جائے گا، انشاءاللہ یہ مشائخ اور علماء اس کا ہراول دستہ ہوں گے۔ جناب وزیر اعظم، ہم اس بات پہ آپ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ آپ پاکستان کے وہ پہلے وزیر اعظم ہیں جنہوں نے ریاست مدینہ منورہ کو اپنا رول ماڈل کہا، اور یہ ایک واضح حقیقت ہے کہ اور اس کے لیے اور اس نظام کے لیے آپ نے جہد مسلسل کی، اور یہ ایک واضح حقیقت ہے کہ پاکستان کی ترقی اور استحکام اسی پر منحصر ہے۔ جو آپ نے قدم اٹھایا اور ریاست مدینہ کو اپنا رول ماڈل قرار دیا، جناب وزیر اعظم، یہ ایک حقیقت ہے اور یہ حقیقت کسی سے پوشیدہ نہیں کہ ریاست مدینہ چند دنوں میں قیام پذیر نہیں ہوئی تھی۔ ریاست مدینہ کا قیام چند دنوں میں نہیں ہوا تھا، بلکہ اس کے لیے طویل وقت جد و جہد اور بے شمار قربانیاں دی گئی تھیں، جس کے بعد یہ مارز وجود میں آئی تھی۔ لیکن جب ریاست مدینہ مارز وجود میں آ گئی تو یہ ایک ایسا بے مثال نظام قائم ہوا تھا کہ آج تک اس کی کوئی مثال نہیں۔ یہ ایک واضح حقیقت ہے کہ جب بھی کسی بڑے مقصد کے لیے کوشش کی جائے تو اس کے لیے جہد مسلسل کی ضرورت ہوتی ہے، جہد مسلسل کی ضرورت ہوتی ہے۔ راستے میں بہت سی مشکلات آتی ہیں، اس کے بعد وہ مقصد حاصل ہوتا ہے۔ جیسا اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، انما العسر یسرا، کہ ہر تنگی کے بعد ایک آسانی ہے۔ جناب وزیر اعظم، آپ جس انداز میں ریاست مدینہ کی راہ پہ گامزن ہے، ریاست مدینہ کے طرز پہ اس ملک کو لانے کے لیے گامزن ہے، انشاءاللہ ہر قدم پہ فاصلہ سمٹتا جائے گا، اور جب یہ منزل حاصل ہو گئی تو اس کے فوائد دیر پا اور دائمی ہوں گے۔ جناب وزیر اعظم، آپ نے جس خلوص نیت کے ساتھ یہ قدم اٹھایا ہے، انشاءاللہ اللہ کی مدد اور کامیابی حاصل ہوگی، اور اس کامیابی کے بعد تاریخ میں آپ کا نام سنہرے حروف میں لکھا جائے گا۔ پاکستان کی جب تحریک اٹھی تھی تو تمام علماء و مشائخ اپنے اپنے مسلک پہ ہوتے ہوئے اس ایک مقصد کے لیے متحد ہو گئے تھے۔ اپنے اپنے اختلافات کو انہوں نے اس عظیم مقصد کے لیے رستے میں رکاوٹ نہیں بننے دیا، تب ہی پاکستان کا قیام ممکن ہوا۔ آج بھی اگر ہم پاکستان کا استحکام چاہتے ہیں، استحکام پاکستان چاہتے ہیں، تو ایسی ہی فضا قائم کرنی ہوگی کہ ہمیں اپنے اختلافات کو اس عظیم راہ کی رکاوٹ نہیں بننے دینا ہوگا، کیونکہ آج بھی وحدت امت کے بغیر استحکام پاکستان کا تصور ناممکن ہے۔ جناب وزیر اعظم، پاکستان کی جب تحریک اٹھی تھی تو پاکستان کا قیام اس نظریے پہ ہوا تھا کہ یہ ایک اسلامی فلاحی ریاست ہے اور اسلام کا قلعہ ہے، اور اس میں اسلامی تعلیمات کے مطابق مسلمانوں کے تمام مسالک اور غیر مسلموں کو اپنی بھرپور مذہبی آزادی کے ساتھ زندگی گزارنے کی پوری آزادی ہوگی۔ یہ وہی قانون ہے جس کی بنیاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ریاست مدینہ کے قیام کے وقت رکھی۔ جناب وزیر اعظم، آپ نے اس اسلامی ریاست کے لیے ریاست مدینہ کو اپنا رول ماڈل قرار دیا۔ ریاست مدینہ میں کوئی بھوکا نہیں سوتا تھا۔ اسی تصور کو پیش نظر رکھتے ہوئے آپ نے پاکستان میں مختلف مقامات پہ لنگر خانوں کا اور قیام گاہوں کا، پناہ گاہوں کا قیام کیا۔ یہ ایک نہایت ہی قابل تحسین عمل ہے۔ جیسا آپ کے علم میں ہے، یہاں جتنے مشائخ الزام تشریف فرما ہیں، ان کی خانقاہوں میں یہ سلسلہ کئی صدیوں سے جاری ہے۔ جہاں کسی کا مذہب
مسلک یا عقیدہ پوچھے بغیر اس کو کھانا مہیا کیا جاتا ہے، اس کو کھانا مہیا کیا جاتا ہے۔ جناب وزیر اعظم، یقیناً ہماری اور ہر مسلمان کی اول ترجیح ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور ہمیں اس بات پہ خوشی ہے کہ آپ وہ پہلے وزیر اعظم ہیں جنہوں نے اقوام متحدہ میں ناموس رسالت کی خاطر آواز اٹھائی، اور صرف پاکستان کے نہیں بلکہ تمام امت مسلمہ کی نمائندگی کی، صرف پاکستان کی نہیں تمام امت مسلمہ کی نمائندگی کی۔ اور OIC کے اجلاس میں بھی آپ کے سر پہ ہی یہ تاج سجا کہ OIC کے اجلاس میں آپ نے ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی اول ترجیح قرار دیا۔ جناب وزیر اعظم، آپ کا یہ اقدام قابل صد تحسین ہے، اور ہم سب کے دل کی دھڑکنیں آپ کو اس بات پہ خراج تحسین اور سلام محبت پیش کرتی ہیں۔ اور یہ میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ جب وزیر اعظم صاحب مدینہ منورہ حاضر ہوئے، جس طرح جوتے اتار کے مدینہ منورہ کی گلیوں میں چلتے نظر آئے، وہاں سے بھی تو اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جس کو شہر رسول کا اتنا حیا ہے اسے ذات رسول کا کتنا حیا ہوگا۔ جناب وزیر اعظم، ہم جتنے لوگ یہاں پر جمع ہیں، یہ سب علماء اور مشائخ، یہ وہ لوگ ہیں جن کے اکابرین نے تحریک پاکستان کی اپنے خون سے آبیاری کی تھی، اور تحریک پاکستان میں ان کے اکابرین اور ان کے آباء و اجداد ہراول دستہ تھے۔ کہ جناب وزیر اعظم، ہمارے اکابرین کا، ہمارے آباء و اجداد کا مقصد صرف اور صرف ملک خدا داد پاکستان کا قیام تھا۔ اسی لیے جب پاکستان کا قیام ہو گیا، پاکستان مارز وجود میں آ گیا، تو ہمارے مشائخ اقتدار کی خواہش کیے بغیر اپنی خانقاہوں میں واپس چلے گئے۔